جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ اس وقت آپ منہ اینڈ مائنڈ بائی ساجد خان دیکھ رہے ہیں. رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے. عید کے 3 دن گزر چکے ہیں اور مجھے لگا کہ کیوں نہ اس خاص موقع پہ آپ سے خاص بات کی جائے. کویشچن یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کا ایک خاص مقصد تھا اور رمضان میں اپنے آپ کو صرف بھوکا رکھنا نہیں بلکہ اپنے جسمانی، ذہنی اور اپنے جناب فلنتراپی کی طرف، اللہ کے حکم و حضور کے طریقوں پہ چلنے کی طرف بڑھنے کا ایک کورس تھا. اب رمضان گزر چکا ہے اور ہم ایک دفعہ پھر اپنے عام لائف میں آ چکے ہیں. تو میں نے کہا کہ کیوں نہ آج ہم پرپز آف لائف پہ بات کریں، مقصد حیات پہ بات کریں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہم نے آگے بڑھ کے ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے. تو مجھے کل سفر میں تھے تو اپنے برخوردار سے ڈسکشن چل رہی تھی اور انہوں نے چوہوں کی کہانی سنائی. میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. آپ حیران ہوں گے کہ ایک سائنسدان تھے جان بی کیلون، جس نے 1968 میں ایک زبردست تجربہ کیا. اس نے سب سے پہلے ایک مثالی ماحول تیار کیا جس میں چوہوں کو ہر چیز دستیاب تھی. انہیں کھانا بھی تھا، پینا بھی، محفوظ رہائش بھی تھی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی شکاری نہیں تھا. ابتدا میں چوہوں نے اس جنت نما ماحول میں خوشی خوشی زندگی گزاری اور ان کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی. ذرا توجہ دیجیے. لیکن جیسے ان کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور انہیں کسی جدوجہد کا سامنا نہ ہوا تو وہ سست، بے مقصد اور غیر فعال ہو گئے. ان کے پاس کوئی چیلنج ہی نہیں تھا، کام کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا، شکار نہیں کھیلنا تھا. اور ہوتے ہوتے ان میں معاشرتی انتشار پھیلنے لگا. چوہے آپس میں جھگڑنے لگے، بے مقصد تشدد عام ہوا. کچھ چوہوں میں ذہنی اور جسمانی انحطاط کا شکار کچھ چوہے ہونے لگے اور وہ آئسولیٹ ہونے لگے، انتہائی الگ تلگ ہو گئے. کچھ نے کھانے کے علاوہ کچھ بھی کرنا چھوڑ دیا. جیسے جیسے ان کی یہ بے مقصدیت بڑھتی گئی، ان کی افزائش نسل بھی بند ہو گئی، ان افزائش نسل کرنا بھی بند کر دیا. اور ہوتے 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 وہ مرتے گئے اور آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. یہ تجربہ جو جان بی کیلون صاحب نے 1968 میں کیا تھا، یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف آرام دہ زندگی گزارنا کامیابی نہیں ہے، بلکہ زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی ہدف، کسی ہدف کی سمت بڑھنا اور چیلنجز کا سامنا کرنا ہی اصل زندگی ہے. تو دوستو، جیسے میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ جو رمضان کا مقصد تھا کہ صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ اپنی روح، ذہن اور جسم کو ایک مقصد کی طرف لے جانا اس کا اصل مقصد تھا. اور رمضان میں جس ضبط، نفس، استقامت اور نیکی کا مظاہرہ کیا گیا
کیا اسے اپنی زندگی بھر کا اصول بنایا جا سکتا ہے؟ تو آئیں اس پہ ذرا سوچیں اور اپنے روزمرہ زندگی میں بہتری کے لیے ایک واضح مقصد طے کر لیں. چاہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ علم کا حصول ہو، کسی فلاحی کام میں حصہ لینا ہو، اپنے تعلقات کو مضبوط بنانا ہو. یاد رکھنا، رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک تربیت ہے، اور اس کی برکتوں کو زندگی کی ہر دن میں شامل کرنا چاہیے. اس سائنسدان صاحب کے چوہوں والے تجربے کو ایک دفعہ پھر اپنے گھر پہ اپلائی کریں اور اپنی اولاد کو جدوجہد کرنا سکھائیں. آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو یقیناً اپنے پرسنل لائف میں بڑے سکسیسفل ہوں گے، جن کو اپنی ضروریات کی تمام چیزیں میسر ہوں گی، اور ان کے آپ کے بچوں کو کچھ بھی چاہیے ہو تو انہیں مل سکتا ہے. تو اگین کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بلا سوچے انکانشیسلی ان سے پرپز آف لائف چھین رہے ہیں کہ انہیں بغیر کسی ایفرٹ کے اپنی یہ تمام ضروریات ان کی پوری ہو رہی ہیں. تو لیٹس اس پہ سوچیں کہ ہم نے رمضان میں کیا سیکھا، اور عید کے بعد اب جو 11 مہینے اس کو کیسے گزارنے ہیں اگلے رمضان تک. سوچیے ذرا، سوچنے پہ پابندی نہیں ہے، سوچنا مفت ہے، سوچ پہ کوئی قید بھی نہیں ہے. اس لیے اپنی سوچیے اور اپنی زندگی کا ایک ڈائریکشن طے کیجیے، اور مجھ ناچیز کو دعا میں یاد رکھیے. موو اینڈ مائنڈ بائی ساجد خان کو دیکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے، اور اسے سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، اور دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.